السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی توجہ درکار ہے، آپس میں باتوں سے پرہیز کریں، جگہ کم مجمع زیادہ ہے، لہذا جو ساتھی اپنے آگے جگہ خالی دیکھ رہے ہیں وہ تھوڑا سا آگے تشریف لے جائیں، آگے آ جائیں، بس تار کا خیال رکھیے گا، آ جائیں گے، آ جائیں گے۔ اور جوانوں، جی طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں نوجوانوں کو 4 شادی کرنی چاہیے، تم تو بغیر شادی کی تھکے ہو، آگے ہو جاؤ بھائی، آگے ہو جاؤ، آگے ہو، شاباش، جلدی، جب تک آگے نہیں آؤ گے بیان نہیں ہوگا، بیان تو ویسے بھی نہیں ہے، بیان مولانا معاویہ صاحب فرمائیں گے۔ آ جائیں بھائی، آگے آنے ساتھی، یہ وہاں پہ دیکھیں جگہ نہیں ہے نا، آپ لوگ آگے آ جائیں، شاباش شاباش، جلدی سے آ جائیں، جلدی سے آ جائیں، جو بیمار ہیں وہ ٹیک لگانے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جگہ خالی، یہاں آ جائیں 2-4 ساتھی، آ جائیں ادھر، آ جائیں، جلدی سے آ جائیں، جلدی سے۔ اب توجہ یہاں کریں میرے ساتھی، بات نہ کریں، بالکل بات نہ کریں، یہ یاجوج ماجوج کو بھی کچھ سمجھ۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى في مقام آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ فرمایا بات سے بنتی نہیں پر بنا لیتے ہیں، بات بنتی نہیں پر بنا دیتے ہیں، تیرا نام لے کر میرے آقا محفل کو سجا دیتے ہیں، اور لفظ جب اشکوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں، یعنی الفاظ جب آنسو بن کے کرتے ہیں، شاید اس کو تعبیر کر رہا ہے، لفظ جب اشکوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں میرے آقا ہم تیری نعت بنا دیتے ہیں، اور روٹھ جاتا ہے اللہ جب ہم گناہ گاروں سے، روٹھ جاتا ہے اللہ جب ہم گناہ گاروں سے درود پڑھتے ہیں اللہ کو منا لیتے ہیں۔ تمام آداب ذوق اور شوق کے ساتھ اللہ کو منانے کے لیے سے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں، بھی درود پاک پڑھ لیں، زور سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پڑھیں سارے جو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم
میرے انتہائی واجب الاحترام اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء اور مہمان گرامی، محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، پردے بھی بیٹھ کر سننے والی محترماؤں، آپ کے علاقے میں مدرسہ دار ارقم میں پہلی مرتبہ حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ قاری جمیل صاحب سے پرانا تعلق ہے، بلکہ یارانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ان کو باغ سجانے کی توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ اس باغ میں اور ترقی نصیب فرمائے۔ رمضان کی راتیں ہیں، مبارک گھڑیاں ہیں، رات کے ایک حصہ بیت چکا ہے، اور آج کی محفل کے مہمان خصوصی مولانا امیر معاویہ صاحب راستے میں ہیں، تو وہ بھی آپ سے بیان فرمائیں گے۔ میں بھی بیان کروں تو میرے خیال سے آپ اکتا جائیں گے، تو میں کوشش کروں گا کہ میں مختصر سی بات کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ زور سے بتاؤں، رمضان کا مہینہ بابرکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کی نظیر نہ پچھلی امتوں میں ہے، نہ اس امت میں اس کے علاوہ کوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے، جیسے بارش ہوتی ہے نا، بارش کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت قطروں کی صورت میں ہر گھر میں برستی ہے، اور بارش ہوتی ہے تو ہر وقت برستی ہے۔ جب تک بارش ہے آدمی رحمت میں ہے۔ رمضان ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، دن میں رحمت، رات میں رحمت، اندھیرے میں رحمت، اجالے میں رحمت، انفرادی مجمع تب رحمت، اجتماعی مجمع تب رحمت۔ اب تو یہاں کریں، میں روایتی باتیں نہیں کروں گا، کچھ باتیں کام کی کروں گا، اللہ کرے گا ہمیں سمجھ آئے، لیکن آپ کی توجہ ہوگی تب، توجہ نہیں ہوگی تو پھر میں بھی ٹائم پاس کروں گا۔ بس ٹائم پاس تو آج کل چلتا ہے نا، ہم سب ٹائم پاس کر رہے ہیں آج کل۔ کیا کرنے آیا مسجد میں؟ ہم سب ٹائم پاس کر۔ مسجد میں بھی لوگ آتے ہیں کیا کرنے کے لیے؟ بولو یار، مسجد میں ٹائم پاس کرنے کے لیے تھوڑی آتا ہے۔ مسجد میں تو اللہ کو منانے کے لیے آتا ہے، مسجد میں تو اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے۔ مسجد میں بھی کیا پاس ہو رہا ہے یار؟ بولو دوست، اگر آپ کی توجہ نہیں ہوگی تو ہم بھی ٹائم پاس کریں گے، دیکھ لیں پھر مزہ نہیں آئے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، رحمتوں والا مہینہ، ہر وقت اللہ کی رحمت ہے۔ بہار والا مہینہ، بہار والا، بہار کے مہینے میں جہاں دیکھو خوشبو، جہاں دیکھو کچھ پھول، یہاں نہیں، باغوں کی بات کر رہا ہوں، یہاں کراچی نہیں کی اورنگی کی بات نہیں کرنا، پھول ہی پھول، رنگ برنگے، رنگ ہی رنگ، خوشبوئیں خوشبوئیں۔ تو بھائی یہ بھی رحمت کا بہار کا مہینہ ہے، جس طرف دیکھو پھول، ہر عبادت ایک الگ پھول ہے، ہر پھول کی ایک الگ، ہر عبادت کی ایک الگ چاشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی رحمتیں، ایسی بہاریں کسی مہینے میں عطا نہیں فرماتا۔ اللہ ہمیں ان بہاروں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، کہہ رہا ہوں بیانات میں، حضرت اقدس حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے چیک بک ہے، 30 دنوں کی چیک بک۔ چیک بک سمجھتے ہیں؟ چیک بک اس کو بولتے ہیں؟ اتنی بڑی گردن ملا رہا ہے یار، زبان سے کہ جی ہاں جی، یہ گردن کے اشارے، ہاتھوں کے اشارے کبھی کبھی الٹے بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک آدمی کے بارے میں مشہور ہے نا کہ اس کا دعویٰ تھا کہ میرے اشارے کوئی نہیں سمجھتا، تو ایک مولوی صاحب نے کہا کہ میں اشارے سمجھتا ہوں، تو کہا کہ مناظرہ کر لو، اشاروں میں، ہاں جی، اشاروں میں کیا اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے، تو کہا اشاروں کا مناظرہ، تو اشاروں کو مناظرہ، اس کا دعویٰ تھا کہ میرے اشارے کوئی سمجھ نہیں سکتا، دوسروں کا دعویٰ تھا کہ میں سمجھ سکتا ہوں۔ تو اب وہ آگے آمنے سامنے ہو گئے، ایک نے پہلے نے کہا کہ دوسرے نے کہا، سمجھ آ رہی بات یہ ہے، اس نے کہا کہ اس نے کہا، سمجھ آ رہی بات ہے، اس نے بولے یہ جیت گیا، میرے اشارے سمجھ گیا۔ تو اس سے پوچھا جو مناظرہ کرنے کا چیلنج دے رہا تھا، بھائی تو نے کیا اشارہ کیا؟ اس نے بولا کہ بھائی یہ تو میں نے اس کو بولا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس نے بولا اللہ رسول کی طرف، دونوں کی طرف متوجہ ہو جاؤ، نہیں بلکہ اس سے جب بات ہوئی نا تو اس نے بولا کہ بھائی یہ میری انگلی ہے، تو میری ایک انگلی بیمار ہے، اس نے بولا میری 2 انگلیاں بھی کوئی بیمار نہیں ہے، اس نے بولا میں جو ہے نا پیڑ لگاؤں گا 4 انگلیوں کا،
تو اس نے بولا کہ میں مکہ ماروں گا توڑ دوں گا. یہ تو بڑا بہادر ہے, میرے سے نہیں رہ سکتا. اس سے پوچھا کہ تمہارے کیا مقابلہ کیا؟ اس نے بولا یہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ, تو میں نے کہا نہیں, اللہ رسول دونوں کی طرف متوجہ ہو. اس نے بولا 4 صحابہ ہیں. میں نے کہا نہیں, سارے صحابہ ہیں. اب دیکھو اس کا اشارہ کچھ اور اس کا اشارہ دونوں کا ایک جیسا, لیکن اس کا مقصود کچھ اور اس کا مقصود. اب آپ بھی گردن میں ہمیں کیا پتہ کیوں ملا دو, کیا اشارے کرتے, تھوڑا زبان سے بول دو کہ وہی بات سمجھ میں آ جائے. حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ یہ 30 دن جو ہے اللہ کی طرف سے چیک بک ہے. 30 جتنا لکھنا ہے اس میں لکھ دو. اللہ تعالیٰ یہ کرنسی جو آپ یہاں لکھو گے, مرنے کے بعد اللہ آپ کو عطا فرمائے. اور آپ لکھو گے ایک, اللہ کتنا لکھے گا؟ رمضان میں ایک کا کتنا ہوتا ہے؟ 70. ایسا مہینہ کہاں ملے گا؟ آج ہمیں رمضان کی قدر نہیں. اللہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور دوسرا بہرحال میں تو رمضان کے حوالے سے نہیں, میں 2-4 باتیں الگ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ روایتی بات نہیں کروں گا, تو یہ تو انشاءاللہ آپ سنتے رہتے رمضان کی فضائل. یہ میں نے اس لیے بتایا کہ یہ رمضان کی بابرکت گھڑیاں ہیں. اگر ہماری شہری بھی آج یہاں ہو جاؤ تو ٹینشن نہیں ہے. ٹینشن تو نہیں ہے نا. مبارک رات. اللہ کے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا, یعنی جاگ کر گزارا, اللہ کی عبادت میں گزارا, ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے, اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرے. اگر رات تھوڑی گزر بھی جائے تو کوئی بات نہیں, اللہ کے لیے ہے. ہم دنیا کے لیے اپنے جسموں کو تھکاتے ہیں, آج اللہ کے لیے تھکا لیں. ہم دنیا کے لیے جاگتے ہیں, آج تھوڑا اللہ کے لیے کیا کر لیں. بولو بھائی, جاگیں گے نہیں جاگیں گے؟ مولانا امیر معاویہ آنے تک انشاءاللہ میں ان کو بھی کہوں گا کہ بھئی یہ تھکے میں تھوڑا جلدی چھوڑ دیں, لیکن جگانا تو ہے نا تھوڑا سا. بہرحال یہاں پر تراویح بھی ہوئی ہے, آج ختم بھی ہے تراویح کا ماشاءاللہ. اور 15 روزہ آپ نے دیکھا قرآن سنا گیا اور سنایا گیا. کس کس نے یہاں 15 روزہ تراویح پڑھی ہے؟ جلدی سے آپ بتا دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا نیچے ہاتھ کریں. بہرحال میں کچھ باتیں اس کے متعلق کروں گا. یہ جو تراویح کی بہاریں ہیں, توجہ کرنا, یہ جو تراویح کی بہاریں ہیں, کسی زمانے کے اندر پنجاب سے حفاظ آیا کرتے تھے رمضان میں کراچی. یہاں کوئی تراویح پڑھانے والا نہیں ملتا تھا, بہت کم. کوئی پنجاب سے آ رہا ہے, کوئی سندھ سے آ رہا ہے, کوئی کے پی سے آ رہا ہے, اور وہ بیچارے تراویح سنا کے جایا کرتے تھے. آج تو ماشاءاللہ کراچی میں اتنے حفاظ, اللہ کا شکر ہے. سب کو جو الحمدللہ کہ دیکھو مسجدوں میں تراویح پھر ایک نہیں 3 تراویح ہو رہی ہیں مسجدوں میں. 10 روزہ, 12 روزہ, 5 روزہ, 15 روزہ. میں نے یہ اورنگی کے اندر کسی جگہ 4 تراویح ہو رہی ہیں. بھی مدرسوں میں تراویح ہو رہی ہیں, ہوٹلوں میں کیا نام ہے, شادی ہالوں میں ہو رہی ہیں, میدانوں میں ہو رہی ہیں, گھروں کی چھتوں پہ ہو رہی ہیں. اتنی تراویح. پھر بھی بعض حفاظ دے جاتے ہیں, بولے صاحب یار اس سال قرآن نہیں سنا سکے, جگہ کہیں نہیں ملتی. پہلے جگہیں ہوتی تھی, حفاظ نہیں ملتے تھے. آج حفاظ کیا نہیں ملتی. میرا بچہ میری ایڈمٹ تھی اسپتال میں 2-3 سال 4 سال پرانی بات ہے. یہاں کلندریا چوک کے باہر کچھ فٹ پاتھ میں تراویح ہو رہی. اہل محلہ نے مین روڈ فٹ پاتھ میں کیا رکھی ہوئی, بولو بھائی تراویح. بہار ہے میرے دوستو, یہ بہاریں کس کی مرہون منت ہے. یہ تراویح کی خوبصورت بہاریں کس کی مرہون منت ہے. میں اس میں آپ کو تھوڑی سی بس یہ بات بتاؤں گا کہ 3 ہستیوں کا احسان ہے جو یہ بہاریں ہمیں نظر آ رہی. کس کا احسان ہے بولا بھائی؟ 3 ہستیاں. سب سے پہلی ہستی یہ جو تراویح کی بہاریں ہمیں نظر آ رہی ہیں, یہ احسان ہے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. بولو بھائی کس کا؟ حضرت عمر ابن, بولو بھائی زور سے بولو, سیدنا عمر ابن, زور سے بولو یار. عمر کے نام سے شیطان ڈرتے ہیں, آپ لوگ کو ڈر رہے ہو. کس کا احسان ہے بولو بھائی؟ عمر ابن خطاب کا احسان ہے. مسجد نبوی میں تشریف لائے, توجہ کرنا, مسجد نبوی میں تشریف لائے. رمضان کی رات تھی, صحابہ تراویح پڑھ رہے تھے. میرے جملے یاد رکھنا تاکہ مسئلے سمجھ میں آ جائے. میں روایتی بیان نہیں کروں گا, مسئلے سمجھاؤں گا آپ کو, توجہ کرنا. صحابہ نماز پڑھ رہے تھے. کہاں پڑھ رہے تھے؟ مسجد میں پڑھ رہے تھے. کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ تراویح پڑھ رہے تھے. کوئی یہاں کوئی وہاں, کوئی مختلف ٹولیوں میں نماز ہو رہی تھی. حضرت عمر نے احسان کیا کہ ان سارے صحابہ کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا.
کس کے پیچھے جمع کیا؟ اور فرمایا کہ ابی ابن کعب کو بلاؤ، ابی کھڑا ہو جائے تو قرآن پڑھے اور سارے اس کے پیچھے قرآن سنے۔ توجہ کرنا، پہلی بات جب میں نے ایک جگہ یہ بیان کیا کہ حضرت عمر کا احسان ہے تو کسی نے کہا ہاں یہی تو ہم کہتے ہیں یہ عمر کی بدعت ہے۔ آگے کھڑا ہو گیا غیر مقلد، اس نے کہا مولوی نے بھی مان لیا کہ یہ جناب علی عمر کی بدعت ہے، یہ نبی کا عمل نہیں ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ اللہ کے بندے یہ حضرت عمر کی بدعت نہیں۔ بولو بھائی یہ حضرت عمر کی بدعت؟ میں نے کہا کہ صحابہ تراویح پڑھ رہے تھے، صحابہ تراویح پڑھ رہے تھے، تو صحابہ تراویح پڑھ رہے تھے تو پہلے سے پڑھ رہے تھے نا؟ بولو زور سے بولو بھائی، صحابہ تراویح پہلے سے پڑھ رہے تھے۔ صحابہ کیوں پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے 3 دن ان کو تراویح پڑھائی تھی۔ کتنے دن تراویح پڑھائی تھی؟ 3 دن پڑھائی تھی۔ بہرحال میں آگے چلتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف احسان یہ کیا کہ مختلف لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا تاکہ توجہ کے ساتھ قرآن ہو۔ حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ 20 رکعت، توجہ کرنا۔ حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ 20 رکعت پڑھا، توجہ یہاں کرنا۔ حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ کتنی رکعت پڑھانی ہے؟ بولو بھائی 20 رکعت۔ قرآن سنانا ابی ابن کعب آپ سنائیں گے، توجہ کرنا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ فیصلہ تھا، ہم نے جو اس پر عمل کیا تو یہ حضرت عمر کی بدعت پر عمل نہیں کیا، توجہ کرنا، یہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا۔ کس پر عمل کیا؟ بولو بھائی توجہ کرنا، کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَاقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِن بَعْدِي فَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ۔ یہ جو ہمارے اوپر الزام لگتا ہے نا کہ تراویح عمر کی بدعت ہے، یہ سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَاقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِن بَعْدِي فَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ۔ اے لوگوں میرے بعد تم ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا۔ کیا کرنا؟ میرے بعد کس کی اقتداء کرنا؟ تو آپ بتاؤ ہم جو تراویح حضرت عمر کی اقتداء میں پڑھ رہے ہیں یہ نبی کی بات مان رہے ہیں یا عمر کی بات مان رہے ہیں؟ زور سے بولو، زور سے بولو یار، یہ نبی کی بات ہے یا عمر کی بات ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہ کے نبی نے تم پر میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت لازم ہے۔ تم پر کس کی سنت؟ بولو بھائی میری اور میرے خلفاء۔ حضرت عمر نبی کے خلیفہ ہیں یا نہیں ہیں؟ کون سے خلیفہ ہیں؟ دوسرے خلیفہ ہیں یا تیسرے؟ دوسرے خلیفہ۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ میری سنت اور میرے خلیفاؤں کی سنت، تو حضرت عمر نبی کے خلیفہ، ان کا عمل نبی سنت بتا رہے ہیں اور کہا کہ اس کی اتباع کرنا۔ تو ہم جو حضرت عمر کی ابتداء میں تراویح پڑھ رہے ہیں یہ کس کی بات مان رہے ہیں؟ بولو بھائی، اور نبی کی بات ماننا بدعت ہوتا ہے؟ یہ غیر مقلد کی نہیں، تراویح کی 20 رکعت تو عمر کی بدعت ہے۔ استغفر اللہ، کیسا جملہ ہے، کیسے بدتمیزی ہے، یہ دین کی کون سی سمجھ ہے جس کے عمل پر چلنے پر اللہ کے نبی حکم دے کے جا رہے ہیں، جس کے عمل کو اللہ کے نبی سنت بتا رہے ہیں، تو اس کے عمل کو بدعت بتا رہا ہے۔ تو در حقیقت حضرت عمر بدعتی نہیں، تو بدعتی۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ حضرت عمر کا امت پر احسان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جماعت کی صورت میں ہمیں تراویح عطا فرمائے۔ بعض لوگ تراویح پہ اعتراض کرتے ہیں، آج کل فتنوں کا زمانہ ہے میرے دوستوں، بہت فتنے مارکیٹ میں، بہت فتنے، ہر دن کوئی نہ کوئی فتنہ آئے جا رہا ہے۔ جیسے تراویح کا ایک فتنہ ہے کہ تراویح تو 8 رکعت ہے۔ کیا کہتے ہیں تراویح تو کتنی رکعت ہے؟ 8۔ اچھا جی تراویح 8 رکعت ہے، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ اما عائشہ نے فرمایا نبی رمضان غیر رمضان میں 8 سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھتے تھے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی رمضان اور غیر رمضان میں 8 سے زیادہ رکعتیں، اور بولو یار نہیں پڑھ، یہ دلیل ہے ان کی۔ اچھا جی رمضان غیر رمضان میں 8 سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھتے تھے، اس لیے ہم تراویح کتنی رکعت پڑھیں گے؟ 8۔ اچھا تو پھر سوال یہ ہے کہ حضرت اما عائشہ تو فرمائیں گے تراویح رمضان میں بھی ہوتی تھی اور غیر رمضان میں بھی ہوتی تھی۔ اس حدیث میں تو یہ مطلب ہے نا بھائی رمضان میں بھی، اور آپ غیر رمضان میں کیوں نہیں پڑھتے پھر اس حدیث میں عمل کرتے جی؟ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز بتا رہی ہے توجہ کرنا، وہ مسجد کی نماز نہیں بتا رہی، وہ تو گھر کی نماز بتا رہی ہے۔ کون سی نماز بتا رہی ہے؟ تو آپ گھر میں پڑھیں، مسجد میں کیوں پڑھتے ہیں؟ پہلا بدلہ حدیث کی مخالفت کیا ہوئی؟ صرف رمضان میں پڑھتے ہو، غیر رمضان میں نہیں پڑھتے ہو۔ دوسری مخالفت کیا ہوئی؟ اما عائشہ فرما رہی ہیں گھر میں کی نماز تم کہاں پڑھتے ہو۔ تیسری مخالفت کیا ہوئی؟ اما عائشہ نے تو قرآن ختم کرنے کا تذکرہ نہیں کیا ان میں، تم کیا کرتے ہو؟ قرآن ختم کرتے ہو۔ یہ بھی حدیث کے مخالف ہے اما عائشہ۔
چوتھی مخالفت کیا ہوئی؟ اما عائشہ صدیقہ نے تو جماعت کا تذکرہ نہیں کیا، تم کیا کرتے ہو؟ بولو بھائی، جماعت کرتے ہو۔ تو یہ ساری باتیں تو اس حدیث میں نہیں ہیں۔ جس حدیث سے تم نے یہ چاروں باتوں کو مانا، اس حدیث سے 20 رکعت بھی مان لو۔ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ جس حدیث سے تم نے مانا کہ مسجد میں پڑھنا ہے، ایک امام کے پیچھے پڑھنا ہے، 2 باتیں، اور رمضان تک پڑھنا ہے، رمضان کے بعد نہیں پڑھنا، 3 باتیں، قرآن مکمل ختم کرنا ہے، 4 باتیں۔ تو یہ جو 4 باتیں تم نے مانی، یہ تو حضرت عائشہ کی روایت میں نہیں ہے۔ تو پھر اس پہ جس طرح تم عمل کرتے ہو، اسی طرح حضرت عمر کی بات مان کے چوتھی پہ بھی عمل کر لو۔ یہ چاروں کام حضرت عمر کے، مسجد میں جماعت کے ساتھ پورے رمضان میں، اور ایک امام کے پیچھے قرآن ختم کرنا، یہ چاروں کام کس کے؟ حضرت۔ تو یہ 4 کام تو کرتا ہے، رکعت میں تو کہتا نہیں رکعت تو ہم آگے پڑھیں گے۔ حالانکہ یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اس روایت کو غلط سمجھا گیا ہے۔ خود بخاری کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، بخاری یہ بڑے بخاری کا شور مچاتے ہیں نا، بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی رکعتین ثم 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 صلی رکعتین۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر 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 2 رکعتیں پڑھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے کہ اللہ کے نبی نے 6 مرتبہ 2 رکعتیں پڑھی، تو 6 کو 2 سے ضرب دے لو کہ 2 سے ضرب دے لو کتنی ہو جائیں گی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی بخاری میں روایت موجود ہے، نبی نے 12 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اب حضرت اما عائشہ کی اگر اس روایت کو مان لو کہ 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی، تو بخاری میں تو خود موجود ہے نبی نے 12 رکعتیں پڑھی ہیں۔ بولو بھائی، اور بخاری میں یہ روایت 3 یا 4 مرتبہ آئی ہے۔ اس لیے یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں کہ نبی کی تراویح 8 رکعتیں نہیں گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح جو پڑھی ہے 20 رکعتیں پڑھی ہے، اور صحابہ نے تراویح جو پڑھی کتنی رکعت پڑھی ہے؟ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدعت نہیں ہے، حضرت عمر نے صرف اہتمام کیا ہے۔ حضرت عمر نے صرف کیا کیا ہے؟ اس لیے تراویح شوق سے پڑھا کریں۔ تراویح کس سے پڑھا کریں؟ شوق سے، پورے رمضان پڑھیں۔ ہم تو ویسے بھی صحابہ والے ہیں نا، ہم کون ہیں بولا بھائی؟ تراویح وہ نہیں پڑھتا جو صحابہ والا نہیں۔ آپ دیکھو جو صحابہ والا نہیں ہے اس کے یہاں تراویح نہیں ہے، جو صحابہ والا نہیں ہے اس کے یہاں قرآن نہیں ہے، جو صحابہ والا نہیں ہے اس کے یہاں زکوٰۃ نہیں ہے، جو صحابہ والا نہیں ہے اس کے یہاں جمعہ نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات ہے؟ جو صحابہ والے نہیں ہے اس کے یہاں حج نہیں ہے۔ جو صحابہ والے ہی نماز پڑھیں گے نا، اس لیے ہم صحابہ والے ہیں، ہم نے تراویح پڑھنی ہے اور پوری پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ پوری پڑھو گے نہیں پڑھو گے انشاءاللہ، اور پورے رمضان پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ پڑھو گے نہیں پڑھو گے؟ آج 15 کو ختم ہو گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تراویح ختم ہو گئی، آئندہ بھی تراویح پڑھنی ہے ہم نے۔ تراویح ختم نہیں ہوئی ہے، قرآن مجید ختم ہوا، قرآن نماز میں مکمل ہوا، تراویح ختم۔ اس لیے میرے دوستوں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو بہاریں ہیں 3 شخصیات کا احسان ہے۔ پہلا احسان سیدنا عمر ابن خطاب، بولو بھائی پہلا احسان کس کا ہے؟ اور دوسرا احسان سیدنا سیدنا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ دوسرا احسان کس کا ہے؟ زور سے بولو کس کا ہے؟ میں بتاتا ہوں، یہ دوسرا احسان، یہ جو بہاریں آج ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا احسان ہے۔ کیسے؟ وہ ایسے ہے کہ دیگر جتنے بھی امام صاحبان ہیں، امام مالک بھی ہمارے امام ہیں، امام شافعی بھی ہمارے امام ہیں، امام احمد بن حنبل بھی ہمارے کیا ہیں؟ امام رحمہم اللہ۔ یہ تینوں امام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید نماز میں دیکھ کر کھول کر پڑھنا جائز ہے، اس سے نماز خراب بولو بھائی، ان کا مسئلہ ہے، بالکل صحیح ہے، ان کے اعتبار سے، ان کے علم کے اعتبار سے، ان کے دلائل کے اعتبار سے وہ یہ حضرات فرماتے ہیں قرآن دیکھ کر پڑھنا جائز ہے، کھول کے پڑھنا جائز ہے، صفحے پلٹنا جائز ہے، قرآن رکھ کے رکوع کرنا جائز ہے، پھر اٹھا لینا جائز ہے، یہ دیگر ائمہ فرماتے ہیں۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کھول کے نماز پڑھائی جائے گی تو نماز کیا ہو جائے گی؟ بولو بھائی، ٹوٹ جائے گی۔ نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے۔ امام صاحب فرماتے ہیں قرآن کھولی نماز میں، قرآن کھولی، پھر اس میں انگلی رکھی یا اس کو دیکھا، پھر صفحہ پلٹا،
پھر اس پر جناب بند کیا، پھر اس کو جگہ پہ رکھا، پھر رکوع کیا۔ امام صاحب فرماتے ہیں عمل کثیر ایسا کرنے سے نماز کیا ہو جائے گی؟ جلدی سے بولو۔ تو امام صاحب کا احسان ہوا کہ امام صاحب نے کہا کہ اگر تراویح پڑھنی ہے تو دیکھ کے نہیں بغیر دیکھے پڑھنی ہوگی، لہٰذا حفاظ نے قرآن یاد کرنا شروع کیا، یاد کرنا شروع کیا۔ اب دیکھو جو حفاظ قرآن سناتے ہیں نا، فجر کے بعد بھی میں لگے رہتے، زور کے بعد بھی اور عصر کے بعد بھی۔ یہ امام صاحب نے مسئلہ بتایا تھا کہ اگر قرآن حفظ نہیں ہوگا، دیکھ کے سنو گے تو نماز خراب ہو جائے گی، سناؤ گے تو امام صاحب کا یہ فتویٰ احسان بنا کہ آج دنیا کے اندر قرآن کے حفاظ بنے، آج دنیا میں قرآن کے کیا بنے۔ ورنہ جاؤ جا کے ویڈیو اٹھاؤ، میرے پاس خدشات موبائل میں آج بھی موجود ہے انڈونیشیا وغیرہ میں، یہ شافعی مسلک ہے، یہ قرآن کھول کے پڑھتے ہیں۔ اب ایک مولوی صاحب ہے، وہ نماز پڑھا رہا تراویح کی نماز، مصلی سے آگے ہو گیا، اس نے اپنے سامنے تخت وہ میز رکھا ہوا ہے، اس میں قرآن کھول رہا ہے، قرآن دیکھ کے پڑھ رہا ہے، سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے، اور پھر قرآن بند کر رہا ہے، پھر پیچھے ہٹ کے رکوع کر رہا ہے۔ تو ایک نماز ان کی بھی ہے اور ایک نماز امام ابو حنیفہ کے ماننے والوں کی بھی ہے۔ کیسے سکون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور کیسے تسلی کے ساتھ رب کا قرآن پڑھتے ہیں۔ تو دوسرا احسان یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ توجہ کرنا، کس کا ہے بولو بھائی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس لیے ہم ان مبارک گھڑیوں میں ایک تو ابو حضرت عمر کو بھی یاد رکھیں گے، اور دوسرا مختصر یاد، اور دوسرا ہم کس کو یاد کریں گے ان مبارک گھڑیوں میں؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ بولو بھائی کس کو یاد کریں گے؟ امام اعظم، ان کا احسان ہے یا نہیں بولو؟ اور تیسرا احسان کس کا ہے؟ میں نے کہا تھا میں مختصر کروں گا، تیسرا احسان کس کا ہے؟ تیسرا احسان یہاں 15 روزہ جو تراویح پڑھی گئی مدرسہ دار ارقم، کس کا ہے بولو بھائی؟ مدرسہ دار یہاں کے استاد خالد جمیل کا ہے۔ جہاں قرآن پڑھائی جا رہی ہے وہاں کے مدرسے کا ہے، جہاں قرآن حفظ ہو رہا ہے ان اداروں کا ہے، جہاں پہ قرآن پہ لگایا جا رہا ہے ان اداروں کا ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ مدارس نے کیا دیا؟ ہم کہتے ہیں مدارس نے تمہیں قرآن کے حفاظ دیے۔ تم نے کیا دیا یہ بتاؤ؟ مدارس نے قرآن دیا، مدارس نے حدیث دی، مدارس نے نماز دی، مدارس نے روزہ دیا، مدارس نے حج دیا، مدارس نے زکوٰۃ دیا، مدارس نے نبی کے اخلاق دیے، مدارس نے سنتیں دی، مدارس نے دین دیا، شریعت دی۔ 1400 سال پہلے جو شریعت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے کے گئے تھے، جس شریعت پر اللہ نے حکم لگایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ جو دین محمد عربی دے کے گئے تھے اس کو محفوظ کر کے ہم تک کس نے پہنچایا؟ بولو بھائی مدارس والوں نے۔ کس نے پہنچایا؟ بولو بھائی، بولو بھائی کس نے پہنچایا؟ مدارس والوں نے۔ یہ مدرسے والے موسی نے ہمارے، یہ مدارس والے موسی نے ہمارے۔ یہ مدارس نہیں ہوتے تو قرآن نہ ہوتا، مدارس نہیں ہوتے تو شریعت نہ ہوتی، مدارس نہ ہوتے تو طریقت نہ ہوتی، مدارس نہ ہوتے تو تبلیغ نہ ہوتا، مدارس نہ ہوتے تو جہاد نہ ہوتا، مدارس نہ ہوتے تو نکاح نہ ہوتا۔ دیکھ لو جہاں مدارس ختم ہوئے وہاں سے دین بھی ختم ہو۔ اس لیے آج لوگ اعتراض کرتے ہیں مدرسوں نے کیا دیا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ مدرسوں نے کیا دیا، سوال یہ کہ کون سا ایسا عمل ہے جو مدرسوں نے اب تک نہیں پہنچا، بتاؤ۔ یہاں تک کہ مدرسے والوں نے صحابہ سے جب سیکھا تو یہاں تک سیکھ کے امت کو بتا دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں 18 بال سفید تھے۔ کتنے بال سفید تھے؟ یہ کس نے محفوظ کر کے پہنچایا آپ تک؟ صحابہ سے لے کر مدارس والوں نے۔ تو اب یہ مدرسے والوں نے کیا دیا؟ اس لیے میرے عزیز دوستو یاد رکھ لیجئے گا، اس امت کے، اس ملک کے سب سے بڑے خیر خواہ کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ مدرسے والے۔ بولو بھائی کون ہے؟ یہ دیکھو نا، قاری جمیل صاحب بھی مجھے اسٹیج پہ بتا رہے تھے، مجھے سب تقریباً 1.5 لاکھ کا خرچہ ہوا اس پروگرام کو سجانے میں جی، اور یہ حفاظ کے کرام میں یہ سارے کے سارے مدرسے والے دوسروں کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، بچے آپ کے پڑھاتے ہیں، دوسروں سے چندہ مانگتے ہیں اور دین آپ کے بچوں کو سکھاتے ہیں، دوسروں کے سامنے اپنے عاجزی دکھاتے ہیں اور آپ کے بچوں کو حافظ، عالم، قاری بناتے ہیں، محدث بناتے ہیں۔ تو یہ مدرسے والے ہمارے موسی نہیں ہے، نہیں ہے؟ تو ان مدرسے والوں کی قدر کرنی ہے نہیں کرنی؟ انشاءاللہ کون کون کرے گا؟ انشاءاللہ ان مدرسے والوں کی قدر کرو۔ رب کعبہ کی قسم، جاؤ جا کے تاریخ اٹھاؤ پاکستان کی، جس دنیا کی جس ملک سے مدرسے ختم ہوئے نا، مدرسے، مسجدیں نہیں، کیا ختم ہوئے؟ مدرسے، اس ملک سے دین ختم ہوا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے سعودی عرب کے اندر وہاں کے امام کو 10 سال کی قید ہوئی۔ کتنے سال کی قید ہوئی؟ 10 سال۔ کیا جرم تھا وہ؟
ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے ایک بیان میں فحاشی کے خلاف بیان کیا تھا. کس نے خلاف بیان کیا؟ وہاں پر جناب علی آپ فحاشی پہ بات نہیں کر سکتے. وہاں پر آپ حکمران کو غلط کرتا دیکھ کر بھی ان کی غلطی کی اصلاح بولو بھائی. لیکن یہ پاکستان کے مدرسے ہیں، ہندوستان کے مدرسے ہیں، یہ بنگلہ دیش کے مدرسے ہیں کہ جو غلط ہوتا ہے چھینا ٹوک کے لیے بیان کرتے ہیں. محسن ہیں آپ کے بخارا، سمرقند، یہ بڑے بڑے علاقے جہاں کبھی دین کی بہاریں ہوا کرتی تھی، وہاں پر جب ظالموں نے مدرسوں کو بند کیا وہاں سے کلمے مٹ گیا، وہاں سے نمازیں مٹ گئیں، وہاں سے مسجدیں ویران ہو گئیں. یہ جو کیا نام ہے ہمیں ترکی ملا ہے آج، آپ جانتے ہیں کہ ترکی کے اندر 100 سال تک کم و بیش مسجدوں پہ تالے، مسجدوں کو استبل بنا دیا گیا. عربی قرآن رسم الخط رکھنے پہ پابندی، اذان پہ پابندی، داڑھی پہ پابندی، پگڑی پہ پابندی، دینی بات کرنے پہ پابندی. لوگوں نے چھپ چھپ کر بچوں کو اپنے تعلیم دی. تو یہ ہمارے ملک میں کیا ہے؟ جگہ 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 دین، علماء، حفاظ، یہ سب ہے. تو یہ کس کی محنت ہے؟ اس لیے ان مدرسوں کو اپنا محسن سمجھیں، مدرسے والوں کو اپنا محسن سمجھیں، مدرسے کے اساتذہ کو اپنا محسن سمجھیں. ان کے پاس آئیں، ان سے پوچھیں کہ جناب آپ کی کیا ضروریات ہیں ہمیں بتاؤ. کیا خیال ہے؟ آئیں گے نہیں آئیں گے انشاءاللہ؟ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے مدرسوں نے کیا دیا. میں نے کہا مدرسوں نے یہ دیا کہ آج ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے مدرسے میں دنیا کے لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں. آپ کی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں دنیا کا کون سا آدمی پڑھنے گا؟ سوال تو ہمارا آپ سے بنتا ہے کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی نے کیا دیا قوم کو؟ مدارس سے پڑھنے والے آپ کی مسجدیں سنبھالتے ہیں، آپ کے مدرسے سنبھالتے ہیں، آپ کے جنازے سنبھالتے ہیں، آپ کے غسل سنبھالتے ہیں، آپ کے نکاح سنبھالتے ہیں، آپ کی طلاقیں، سارے کام کون سنبھالتے ہیں؟ آپ کے دینی. بولو بھائی اسکول کالج والے کیا سنبھالتے ہیں؟ ادھر توجہ، اسکول کالج والے کیا سنبھالتے ہیں؟ یہ اسکول کالج والے اپنے اسکول کالجوں میں پڑھنے کے بعد کہتے ہیں جی ہمارا بچہ لندن گیا ہے اعلیٰ تعلیم لینے کے لیے، ہمارا بچہ جناب علی فلاں جگہ گیا اعلیٰ تعلیم لینے کے لیے. خدا کی قسم یہ سارے فنڈ لینے کے بعد بھی آپ کو آج تک ایک بھی سائنسدان نہیں دے سکے، آپ کو آج تک ایک بھی اچھا ڈاکٹر نہیں دے سکے، آپ کو آج تک ایک بھی اچھا وکیل نہیں دے سکے، آپ کو آج تک ایک بھی اچھا MLA MP نہیں دے سکے. لیکن مدارس والے دیکھو آپ کو دین کے بہترین حفاظ علماء پیش کر رہا ہے. اس لیے آپ کی دینی خدمت ساری مدرسے پوری کر رہے ہیں. تو ہم اور آپ نے بھی ان مدرسوں کی خدمت کرنی. کون کون عزم کرتا ہے انشاءاللہ؟ کون کون اس محلے کا قاری صاحب کے ساتھ تعاون کرے گا انشاءاللہ؟ کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ شان تعاون کریں گے انشاءاللہ اس مدرسے کے ساتھ. اور ان موقعوں کے اوپر آپ نے جہاں کو یاد رکھنا ہے، حضرت عمر، حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت مدارس والے علماء کو بھی یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خطیب ابن خطیب آپ حضرات کے سامنے تشریف فرمائے، ان کا نعروں کا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، عصمت صحابہ، نعرہ تکبیر.